بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ کیا چھپکلی کو مارنا یہ جائز ہے یا نہیں، اور اسی طرح کیا چھپکلی کو مارنے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جانوروں پر شفقت فرمانے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، تو چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ پورے جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے تمام جانوروں پر جو ہے وہ شفقت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جن جانوروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حضور سید عالم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے، اور جن جانوروں کو حضور سید عالم علیہ السلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان کو قتل کر کے حضور کے حکم پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری شریف 3314 نمبر یہ روایت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس فواسق یقتلن فی الحرم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 5 جانور وہ فاسق ہیں، ان کو حرم کے اندر بھی ہوں تو قتل کر دیا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں، الفارۃ، سب سے پہلے جو چوہا ہے اس کو اگر حرم میں بھی ملے تو اس کو قتل کر دیا جائے، والعقرب، اور بچھو، والحدیہ، اور چیل، والغراب، اور کوا، والکلب، اور کاٹنے والا کتا۔ یعنی اس میں واضح طور پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 5 جانور ہیں، یہ ان کو فاسق جانوروں میں شمار کیا گیا ہے، لہٰذا ان کو قتل کرنا یہ حضور سید عالم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا ہی کہلائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضور سید عالم علیہ السلام نے انسانیت کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جانوروں کو قتل کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت چراغوں کو بجھا دو۔ کیوں بجھا دو؟ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْزَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ کہتے ہیں اس لیے کہ فویسقہ یعنی جو چوہا ہے بعض اوقات چراغ کی بتی کھینچ کر لے جاتا ہے، پس گھر والوں کو جلا دے گا۔ یہ صحیح بخاری 3316 نمبر یہ روایت ہے۔ یعنی حدیث میں حضور نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ چراغ جو ہے وہ جلتا تم چھوڑ دو، اور رات کو کوئی چوہا آئے وہ اس کو جو ہے وہ گھسیٹ کر لے جائے یا اس کو گرا دے، تو اس کی وجہ سے پورے گھر کا نقصان ہو یا کسی کا جانی نقصان ہو جائے۔ یعنی یہ جتنے بھی جانوروں کو مارنے کا سرکار نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری حکمت ہے کہ یہ انسانی جان کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ پوری انسانیت کا اس میں تحفظ ہے کہ دیکھیں نا، اگر چوہا جو ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو جانور ہیں جن کو مارنے کا حکم دیا ہے، تو وہ بعض دفعہ بہت بڑی تباہی کا جو ہے وہ سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے امت کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی واضح روایت چھپکلی کے بارے میں حضور سید عالم علیہ السلام سے یہ مروی ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، للوزغ الفویسقہ، کہ یہ جو چھپکلی ہے یہ فویسقہ ہے، یعنی اس کو سرکار نے فاسقہ قرار دیا ہے۔ چھپکلی کو مارنے کا حکم جو ہے وہ واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، اور اسی طرح صحیح مسلم میں 2440 نمبر یہ روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قتل وزغا فی اول ضربۃ فلہ کذا و کذا حسنہ، کہ جس شخص نے پہلی ضرب میں چھپکلی کو مار دیا اس کو اتنی اور اتنی نیکیوں کا اجر ملے گا۔ یعنی سرکار نے چھپکلی کو مارنے پر
اجر بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ومن قتلها فی الثانیۃ فلہ کذا وکذا ادنا من الاولی، سرکار فرماتے ہیں جس نے دوسری ضرب میں چھپکلی کو مارا اس کو اتنی اور اتنی نیکیوں کا اجر ملے گا، اور یہ ادنا من الاولی پہلی ضرب سے مارنے میں اجر میں کم ہوگا، یعنی اگر پہلی ضرب میں ہی چھپکلی کو مارا جائے تو سرکار نے فرمایا اس کو اجر زیادہ دیا جائے گا، اگر دوسری ضرب میں مارتا ہے تو اس کو اجر جو ہے وہ کم دیا جائے گا۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں ومن قتلها فی الضربۃ الثالثہ، جس نے اس کو تیسری ضرب میں مارا فلہ قضا و قضا حسنہ، تو اس کے لیے اتنا اتنا اجر ملے گا، ادنا من الذی ذکرہ فی المرۃ الثانیہ، اور یہ دوسری بار کے اجر سے کم ہوگا، یعنی تیسری ضرب میں مارنے سے بھی اجر تو ملے گا لیکن دوسری ضرب میں مارنے سے یہ اجر جو ہے وہ کم ملے گا۔ اسی طرح ایک روایت چھپکلی کو مارنے کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، سنن ابن ماجہ 3231 نمبر یہ روایت ہے۔ حضرت صائبہ جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ فاقیہ بن مغیرہ کی باندی ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں، وہ کہتی ہیں فرأت فی بیتہا رمحا موضوعا، میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک جگہ نیزہ رکھا ہوا ہے، فقالت، تو میں نے کہا یا ام المؤمنین ما تصنعین بہذا، اے ام المؤمنین آپ اس نیزے کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی نقتل بہ ہذہ الاوزاغ، کہ میں اس نیزے کے ساتھ جو ہے وہ چھپکلی مارتی ہوں، چھپکلیوں کو مارنے کے لیے میں نے یہ نیزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتی ہیں فَإِنَّ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبارنا، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ خبر دی ہے، یعنی سید عائشہ نے آگے سے یہ حدیث بھی بیان کی کہ ان ابراہیم لما القی فی النار، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا، لم تکن فی الارض دابۃ الا اطفأت النار غیر الوزغ، یعنی زمین پر جتنے بھی اس وقت جانور موجود تھے سوائے چھپکلی کے وہ سارے آگ کو بجھانے میں لگے رہے، لیکن یہ چھپکلی جو ہے وہ آگ کو بجھا نہیں رہی تھی بلکہ اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ فإنها كانت تنفخ علیہ فأمر رسول اللہ علیہ السلام بقتل، یعنی یہ چونکہ آگ کو بھڑکا رہی تھی، پھونک مار رہی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی جس طرح حضور سید عالم علیہ السلام کا کسی کے لیے نفع کی دعا کرنا یہ آپ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، اسی طرح مستحق عذاب کے لیے آپ کی ضرر اور نقصان کی دعا کرنا بھی آپ کی رحمت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی کا ہی حقدار ہے۔ یعنی چونکہ چھپکلی جو ہے وہ اگرچہ ایک جانور ہے اور جانوروں پر رحمت کرنی چاہیے، ان کو مارنے سے بچنا چاہیے، لیکن یہ شاید ہے ہی اسی کی مستحق، تو اس لیے حضور سید عالم علیہ السلام نے اس کو مارنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا، رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رعوف بھی ہے، لیکن وہ جبار و قہار اور منتقم بھی ہے، کفار اور فساق کو عذاب دینا اس کی یہ صفت رحمت کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر جو ہیں وہ حضور سید عالم علیہ السلام نے جو کفار کے لیے بد دعا کے کلمات استعمال فرمائے ہیں ان کو بد دعا نہیں کہتے، بلکہ بعض تو لکھتے وقت بھی لکھتے ہیں کہ سرکار نے دعائے ضرر جو ہے وہ فرمائی۔ تو لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو جانور امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں صرف ان کو ہی مارنے کا حکم دیا گیا ہے، دیگر جانوروں پر شفقت و رحمت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔